السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ پرویز خٹک نے بلے کی آفر کرنے والے کا بتا دیا ہے، اور دوسری جانب مریم نواز کے لیے ایک بری خبر آ گئی ہے۔ ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد کر دیے گئے، یا پھر ان پر اعتراض عائد ہوا ہے میرے خیال سے۔ مسترد تو ابھی نہیں ہوئے نا، ظاہر ہے ابھی تو اعتراضات عائد کرنے کا مرحلہ ہے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ کے لیے جو پنجاب کا حلقہ ہے PP80، وہاں سے جو انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، اس پر ایک عدد اعتراض عائد ہو گیا ہے۔ اور اعتراض میں کیا کہا گیا ہے، ایک نہیں اعتراضات کافی ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا ہے، 2 وکلاء کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سرگودا سے پنجاب اسمبلی کی نشست PP80 پر جمع کرائے گئے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی جو ہیں، اور اس میں کیا ہے، اس میں ایک تو ان کے اصل دستخط نہیں ہیں، اور دوسرا یہ بتایا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے نے اثاثہ جات چھپائے ہیں اپنے، اور وہ سزا یافتہ بھی ہیں، سزا یافتہ بھی ہیں، یعنی کہ 1 سے زائد اعتراضات مریم نواز صاحبہ پر عائد ہو چکے ہیں۔ اور اب یہ دیکھا جائے گا، اب اس پر سماعت، لیکن ان کے دستخط اپنے نہیں، ایک بہت بڑا سوال ہے، مطلب جعلی دستخط کیے گئے ہیں۔ نہیں دیکھیں، یہ اعتراض ہے نا کہ دستخط مریم نواز صاحبہ کے نہیں ہیں، اور اب ظاہر ہے اس پر سماعت ہوگی، اور ریٹرننگ آفیسر انم بابر صاحبہ اس پر سماعت کریں گی، اور جب سماعت ہوگی تو اس کے بعد ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اصل ہیں نہیں ہیں۔ یہ ایک اعتراض ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ مریم صاحبہ کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ مسترد کیے جائیں۔ اور اب مریم نواز صاحبہ کا جو مقابلہ ظاہر ہے، سب کیوں ہائپ میں تھیں مریم صاحبہ، کیونکہ صنم جاوید، مریم صاحبہ، اور سوشل میڈیا پر اس مقابلے کی ایک ہائپ بھی بنا دی گئی ہے۔ اور اب ظاہر ہے دیکھنا، یہ مریم نواز کا اگر سیاسی قد کاٹ دیکھا جائے تو وہ صنم جاوید سے کہیں بڑا ہے، اور ان کو تجربہ بھی حاصل ہے۔ صنم جاوید صاحبہ تو پارٹی میں تھیں بھی نہیں، وہ تو فرسٹ ٹائم دیکھیے، وہ تو ایک سوشل ایکٹیوسٹ تھی نا پاکستان تحریک انصاف کی، اور اس کے بعد وہ جلسوں میں انہوں نے شرکت کی، اس کے بعد وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنی۔ مریم نواز تو ایکٹیو پولیٹکس میں کئی سال ہو چکے ہیں، اور تقریباً اس کو 1 دہائی ہونے والی ہے مریم نواز صاحبہ کا ایکٹیو پولیٹکس میں جو رول ہے۔ تو اگر مریم صاحبہ ہار جاتی ہیں تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے۔ اچھا، اگر مریم صاحبہ کا نام ہوتا مخصوص نشستوں کی فہرست میں، پرائیورٹی لسٹ میں، تو یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جاتا کہ مریم صاحبہ دیکھیں کہ ان کا نام ہے مخصوص نشستوں میں، یہ ڈرتی ہیں، لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے، اور مریم صاحبہ کا نام نہیں ہے مخصوص نشستیں جو خواتین کے لیے مختص کی جاتی ہیں اس میں۔ اب مریم صاحبہ کا جو مقابلہ ظاہر ہے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، صنم جاوید صاحبہ، ظاہر ہے یہ ایک بڑا مقابلہ ہوگا، اور اس میں ہوگا یہ کہ مریم صاحبہ نے بھی کوئی 1 سے زائد جگہوں پر الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ اور ایک عدد اعتراض یہ بھی کیا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے فالوورز کی جانب سے کہ دیکھیں، صنم جاوید صاحبہ تو ڈر گئیں، اور مخصوص نشستوں پر انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، اس کا مطلب وہ تو ہار جائیں گے، ان کو پہلے ہی پتہ ہے۔ تو ان کے لیے ایک بات یہ ہے کہ دیکھیے، صنم جاوید صاحبہ کی پارٹی کے لیے جو خدمات ہیں، ایک کڑے وقت میں 7 مہینوں سے جیل میں ہونے کے بعد سے لے کر اب تک وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں، یہاں تک کہ ان کے جو دیرینہ دوست تھے، دیرینہ ساتھی تھے، وہ چھوڑ گئے، لیکن صنم جاوید صاحبہ اور جو خواتین قیدی ہیں وہ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جن کی کوئی خبر نہیں بنتی تھی کہ یا صاحب یہ کوئی ساؤنڈ لگتے ہیں، یہ کوئی ان کی اگر خبر آئے، ان کی کوئی بریکنگ بنے تو یہ کول لگتا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہوتا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری، یہ جب بات کرتے تھے تو ہیرو بن چکے ہیں سب کے لیے، ظاہر سی میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، شاہ محمود قریشی، اگر یہ کبھی کبھی بات بھی کرتے تھے نا تو شاید ٹکرز پر بھی ان کو اتنی ویلیوز نہیں دی جاتی تھی کہ ان کو فوری طور پر ٹکرز پر لگایا جائے، لیکن جب ان کی جو قربانیاں ہیں، ظاہر لازمی بات یہ نہیں ہے کہ جو بندہ آپ کے لیے بہت زیادہ بولے وہ آپ کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ وہ اکثر کہا جاتا ہے نا کہ گرجنے والے بادل کبھی نہیں برستے، تو اس طرح کی یہ مثال ہے۔ اور اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ کے جو اعتراضات عائد ہوئے ان کے کاغذات نامزدگی پر، اس سے کاغذات نامزدگی مسترد بھی ہو
ہو سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مسترد ہو جائیں گے، کیونکہ مریم صاحبہ کہیں گی کہ یہ چیزیں ہیں، میرے اصل ہیں دستخط، اور اصل کیوں نہیں ہے، یہ تمام تر جو اسکروٹنی ہوگی اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ مسترد نہیں ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ حلیم عادل شیخ صاحب کے بھی کاغذات نامزدگی سندھ سے، اور ان کے بھی مسترد ہو گئے۔ ان کے کیوں مسترد ہوئے؟ ان کے اس لیے مسترد ہوئے کیونکہ کہا گیا کہ صاحب یہ تو 9 مئی میں ملوث ہیں اور ہمیں مطلوب ہیں، تو ان کے ساتھ ہم نے پہلے تو تفتیش کرنی ہے۔ تفتیش کا عمل جیسے ہی مکمل ہوگا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان کو ظاہر ہے پھر رکھنا ہے نہیں رکھنا۔ اب مسترد ہو گئے ہیں اور تو وہ اس سے آگے والی عدالت میں جائیں گے اور کہیں گے کہ صاحب یہ دیکھیں یہ تمام تر معاملہ ہے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے ان کو کوئی ریلیف بھی مل سکتا ہے۔ پرویز خٹک صاحب کا ایک بیان بڑا وائرل ہو رہا ہے۔ ان کو بلے کی آفر کس نے کیا یہ بتا دیا انہوں نے۔ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھنے کی ہے نا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کا بلہ، یہ تمام تر چیزیں چل رہی تھیں، بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف سے، تو ایسے میں پرویز خٹک صاحب مرد بحران آتے ہیں اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ دیکھیں مجھے بلہ آفر کیا گیا تھا اور اس کو میں نے مسترد کر دیا تھا۔ تو ایسے میں لوگوں نے یہ سوچا کہ پرویز خٹک نے، یہ بہت بڑی خبر بن گئی تھی کہ بلے کی آفر ہو گئی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز اسی سے ہی ملتا جلتا نام بھی ہے، بلے کی آفر بھی اب ان کو ہو گئی ہے، تو یہ بہت زیادہ کیوریوسٹی ہو گئی تھی کس نے آفر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کا بھی رد عمل اس پر آ گیا تھا۔ دیکھیے سب سے پہلے تو پرویز خٹک نے جس انداز سے یہ بات بتائی تھی نا کہ آفر ہوئی ہے، ایسے میں یہ لگتا تھا کہ لوگ نادیدہ قوتوں کی جانب مبذول ہو گئے تھے کہ شاید وہاں سے آفر ہوئی ہو پرویز خٹک صاحب کو بلے کی، اور پھر پرویز خٹک صاحب کو اگر بلے کی آفر ہوتی تو کون کر سکتا ہے مثال کے تو۔ اور پرویز خٹک نے جس انداز سے بتایا تھا نا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ پرویز خٹک نے وہ آفر ایک ایسی متعلقہ اتھارٹی سے ہوئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے ریجیکٹ کی ہے، اس آفر کو جوتے کی نوک پر رکھا ہے، ایسا گمان ہو رہا تھا۔ لیکن پھر پتا چلا کہ پرویز خٹک صاحب نے تو جو آفر ان کو ملی تھی، لیکن اس سے پہلے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان پر اعتراضات عائد کیے گئے لوگوں کی جانب سے کہ ایک متعلقہ باڈی ہے وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اگر کوئی آپ کو بلہ آفر کر سکتا ہے وہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان آفر کر سکتا ہے۔ تب تو پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم بھی نہیں ہوئے تھے۔ جب فیصلہ آیا نا تو اس کے بعد پرویز خٹک نے کہا کہ مجھے تو بہت پہلے یہ آفر ہو گئی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے پی ٹی آئی پارلیمنٹرینز بنائی تو پرویز خٹک صاحب کو پھر کہا گیا، پرویز خٹک صاحب پر اعتراضات ہوئے کہ بھئی نام بتاؤ کون ہے آفر کرنے والا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ آئے منصور علی خان صاحب کے پروگرام میں اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو آفر ہوئی ہے نا وہ مجھے پتہ نہیں ایک وکیل صاحب ہے میرے، تو انہوں نے مجھے آفر کی ہے۔ اب میرا یہ خیال ہے یہ پرویز خٹک صاحب کو نہ تو کوئی آفر ہوئی ہوگی، میرا یہ خیال ہے۔ بالکل پرویز خٹک صاحب نے بیان دیا، وہ کہتے ہیں کہ بلے کے نشان کی آفر میرے وکیل نے کی تھی۔ انہوں نے نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں یہ گفتگو کرتے ہوئے یہ بات بتائی اور کہا کہ میں نے بلے کے نشان کے لیے اپلائی کیا تھا، میرے وکیل نے پوچھا بلے کا نشان لینا چاہتے ہیں، میں نے کہا بلے کا نشان مل گیا تو اس پر کیس ہوگا۔ پھر انہوں نے مزید کہا کہ 50 سال حکمرانی کرنے والوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا، جس ملک میں ایماندار لیڈر آیا وہ ملک ترقی کرتا ہے، میں اپنے منشور پر 100% عمل کروں گا۔ خیبر پختونخوا میں کس کے ساتھ اتحاد کیا جائے گا انتخابات کے بعد فیصلہ کریں گے۔ ہماری اپنی حکومت میں ہمیں وفاق سے 1 روپیہ نہیں ملا، لڑائیوں سے حق حاصل نہیں ہوتا، بات کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیں بات کریں گے تو بات بنے گی، یہ سب کو لگ رہا ہے، لیکن جو آفر کی پرویز خٹک صاحب کو، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ وکیل صاحب نے، اب انہوں نے اس کا پورا ملبہ ایک وکیل پر ڈال دیا کہ صاحب اس نے مجھے آفر کی، لیکن وکیل کا نام ظاہر نہیں کیا انہوں نے، نام ظاہر نہیں کیا نا۔ اور اگر کسی کا بتاتے کیسے بتاتے، کسی کا اگر بتانا ہوتا وہ تو پھنس چکے نا پورا بیان دے کے۔ اور لوگوں کے ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ شاید لیکن یہ اچھا ہوا کہ الیکشن کمیشن نے بھی ان کے اس خبر کی تردید کر دی اور اس کے بعد اب انہوں نے وکیل پر بات دیکھیے۔ اور پرویز خٹک صاحب اب یہ بات بتا رہے ہیں کہ وکیل نے آفر کی ہے، کیا وکیل صاحب کوئی ہوگا جو کہ یہ مانے گا کہ میں نے آفر کی تھی پرویز خٹک صاحب کو؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا وکیل پاکستان کے معروضی حالات میں یہ دعویٰ یا پرویز خٹک صاحب کا دعویٰ اپنے سر لینے کے لیے تیار ہوگا، کیونکہ پرویز خٹک صاحب نے تو بہت بڑا
انہوں نے میرا یہ خیال ہے کہ ڈیمیج ڈن ہو چکا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم میرے اس بیان کو بار بار نہ اچھالا جائے, تو اسی لیے انہوں نے ایک کور اپ کے طور پر یہ بیان دے دیا ہے تاکہ پھر کل کو کوئی وکیل کے بارے میں نہ پوچھے کہ کون ہے, کس نے آفر کی, یا پھر بلے کی آفر کرنے والے کے بارے میں نہ پوچھے, اور پرویز خٹک صاحب اور ان کی جو سیاست ہے, انتخابی جماعت ہے, اس پر کوئی اعتراض نہ اٹھائے. تو انہوں نے وقتی طور پر ایک ایسی شرلی چھوڑ دی ہے تاکہ پھر لوگ اس بارے میں مزید سوالات نہ کریں. ایک سوال پھر دوسرا تیسرا, ایسے میں سوالات کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے. تو پرویز خٹک صاحب کا میرا خیال ہے یہ پولیٹیکلی بڑی ایک سمارٹ موو ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ فی الحال معاملہ ذرا سائڈ پہ رہے. تو انہوں نے کہا کہ وکیل نے آفر کیے, لیکن وکیل کون ہوتا ہے کسی کو آفر کرنے کا والا کہ آپ بلہ چاہیے آپ کو, وکیل کیا کر سکتا ہے؟ وکیل تو عدالت جا سکتا ہے, وکیل تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جا سکتا ہے, اپلائی کر سکتا ہے. اور وکیل ایسی آفر کیسے کر سکتا ہے جس انداز سے پرویز خٹک صاحب یہ کہہ رہے تھے نا کہ ان کو آفر ہوئی ہے, تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو بلہ ملنے والا ہے اور انہوں نے اس آفر کو ریجیکٹ کیا ہے. لیکن اب دیکھیں جیسے انہوں نے بات کھولی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کیس ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا, ویسے ہو جائے گا. اور یہ وہی پرویز خٹک صاحب ہیں جو کہ عمران خان صاحب کو چیلنج کر چکے ہیں. صحیح. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.